اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے لیے جس آیت کریمہ کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے اس کا تعلق سماعت کر لیجئے۔ یہ 14واں سپارہ ہے، سورہ نحل ہے، اور آیت نمبر اس کی 111 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ اور جس دن ہر جان اپنی طرف سے جھگڑتی ہوئی آئے گی، اور ہر جان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ وہ کون ہوں گے، کون سی جان ہوں گی جو آپس میں جھگڑتی ہوئی آئیں گی، اور ہر ایک کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس دن کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، اور قیامت کا منظر جو ہے وہ عجیب منظر ہے۔ اس میں افراتفری ہے، اس میں نفسا نفسی ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ فرمایا گیا یوم یفر المرء من اخیہ، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور ماں اپنے بیٹے سے دور ہو رہی ہوگی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور بیٹے اور بیٹیوں سے دور ہو رہے ہوں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک کو یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر ایک کو فکر ہوگی، اپنی اپنی ہی فکر ہوگی، یعنی کہ ہر آدمی اپنی ہی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ یہ کب کی بات ہے؟ قیامت کی بات ہے، محشر کا جب دن ہوگا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ہر جان نفسی نفسی کر رہی ہوگی، ساتھ ساتھ جھگڑا بھی ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو جھگڑتی بھی آئیں گی، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ دو چیزیں ہوں گی، ایک روح ہوگی، دوسرا جسم ہوگا۔ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ روح کہے گی اے اللہ، تو جانتا ہے میرے تو ہاتھ بھی نہیں تھے جس سے میں کوئی چیز پکڑتی، میرے پاس تو آنکھیں بھی نہیں تھی جس سے میں کچھ دیکھتی، میرے پاس زبان بھی نہیں تھی جس سے میں کچھ بولتی، میرے پاس پیر بھی نہیں تھے جس سے کہیں چل کر میں چلی جاتی۔ یہ مقدمہ پیش کر رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ کون کہہ رہی ہے؟ روح کہہ رہی ہے۔ اور اب جسم کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، تو جانتا ہے میں تو ایک لکڑی تھا، جس طرح کوئی لکڑی بے جان ہو، حرکت نہیں کرتی۔ اے اللہ، میں لکڑی تھا، ہاتھ تھے پر طاقت نہیں تھی، زبان تھی بولنے کی قوت نہیں تھی، کان تھے سن نہیں سکتا تھا، آنکھیں تھی دیکھ نہیں سکتا تھا، پیر تھے چل نہیں سکتا تھا۔ اے اللہ، پھر یہ روح میرے جسم کے اندر داخل ہوئی، پھر یہ روح میرے جسم میں داخل ہوئی۔ اب میرے جو بے جان ہاتھ تھے کام کرنے لگے، میری آنکھیں تھی بینائی آ گئی، جس میں سننے کی قوت نہیں تھی، کانوں میں سننے کی قوت آ گئی، زبان میں بولنے کی طاقت آ گئی، پیروں میں چلنے کی قوت آ گئی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت آ گئی۔ اے اللہ، یہ سارے کام جو ہوئے ہیں، جو کچھ میں نے کیا ہے، یہ روح میرے اندر آئی ہے تو میں نے کام کیے ہیں۔ اور روح کیا کہہ رہی ہے کہ میرے پاس تو ہاتھ نہیں، پیر نہیں، کان نہیں، زبان نہیں، جو کچھ کیا ہے بدن نے کیا ہے۔ بدن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ کیا ہے روح کی وجہ سے کیا ہے۔ دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یوم تأتی کل نفس تجادل، کہ ہر جان سے جھگڑتی ہوئی آئے گی۔ اب جھگڑا ہو رہا ہے، اللہ نے مثال دے کے بات کو سمجھائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان دونوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک لنگڑا ہو، دوسرا اندھا ہو، اور گئے ہیں دونوں باغ میں، اور دونوں کو کھانے ہیں پھل۔ اندھا دیکھ نہیں سکتا، اور لولا لونجا جو ہے وہ درخت پر چڑھ کر پھل توڑ نہیں سکتا۔ اب کھائے کس طرح؟ لونجے نے
کہا اندھے نے کہا ایسا کر تو میرے کاندھوں پہ سوار ہو اور پھل توڑ تو بھی کھا اور مجھے بھی کھلا. سمجھے آپ؟ تو وہ لنجا داخل ہوا اندھے کے کاندھوں پر, اس نے پھل توڑے اور دونوں نے کھائے تو دونوں برابر ہوئے. اسی طرح مثال دی جا رہی ہے, جسم بے جان تھا, روح داخل ہوئی, اس نے پکڑنا بھی شروع کیا, کھانا بھی شروع کیا, چلنا بھی شروع کیا. اب جتنے کام کیے ہیں اچھے کیے ہیں تو دونوں کو راحت ملے گی, اور اگر برے کام کیے ہیں تو دونوں کو سزا ملے گی. اب سزا کس کو ملے گی؟ دونوں کو ملے گی. حضرات محترم ذرا غور کیجئے, اب یہ نہ سمجھے کوئی, یہ نہ کہہ دے میرا قصور کیا ہے. عذاب قبر جو ہوگا وہ روح مال جسم کو ہوتا ہے. جہنم میں انسان جب جائے گا روح مال جسم ہی جائے گا, دونوں کو سزا ملے گی. اور انسان تو غافل نہ ہو, تو یہ نہ سمجھ کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تجھے تیرا رب دیکھنے والا ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا اس کا منظر بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے, الیوم نختم علی افواہہم, اللہ قیامت کے دن کے منہوں پر مہر لگا دے گا. مہر کس میں لگ گئی؟ منہ پر. اب انسان منہ سے نہیں بول سکتا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, پھر تو تمہارے ہاتھ بولیں گے, تمہارے پیر بولیں گے. یہ ہمارے ہاتھ اور ہمارے پیر کیا کریں گے؟ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. تو انسان تو ان ہاتھ اور پیر کو ذرا طریقے سے استعمال کر, ان ہاتھ اور پیر کو طریقے سے استعمال کر. ایسا نہ ہو یہ پیر تیرے خلاف گواہی دے دیں تو پھر بتا تیرا انجام کیا ہوگا. اگر یہ تو ہاتھ جن کی اتنی حفاظت کرتا ہے, اگر تو نے حقیقت میں حفاظت رکھی تو پھر تیرے خلاف گواہی دیں گے, تجھے پھنسوا دیں گے. تو تو ہمیشہ محتاط رہے, عقل مند بن کے رہے, احتیاط سے چل, احتیاط سے سارے کام کر. تو تیرے قدم جب بھی اٹھے تو راہ خدا میں اٹھیں, تیرے قدم جب بھی اٹھے راہ خدا میں اٹھے. اور تیرے یہ ہاتھ جب بھی اڑ جائیں تو یہ کس لیے اٹھے؟ یہ بھی راہ خدا میں اٹھیں. تو ان سے صدقہ و خیرات کرتا رہے, کسی کو راستہ دکھاتا رہے, کسی کی مدد کرتا رہے. یا اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے. پھر دیکھ کہ تیرے خلاف کیا گواہی دیں گے, اللہ یہ ان ہاتھوں سے خیرات کیا کرتا تھا, ان ہاتھوں سے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا, ان ہاتھوں سے یہ لوگوں کے ساتھ کام کیا کرتا تھا, لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کرتا تھا. تو پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر تو نے ان سے غلط کام کیے, ان سے چوری کی, کسی کا گریبان پکڑ لیا, کسی کو گالی دی, یا تو غلط جگہ چل کے گیا, تو تیرے قدم تیرے خلاف گواہی دیں گے. اور قیامت کے دن جو ہے وہ زمین بھی گواہی دے گی. تو ہمیں سوچنا ہے, ہمیں سمجھنا ہے کہ انسان ہم نے کون سے کام کرنے. بولیے, اللہ کو راضی والے کام کرنے ہیں کہ ناراض والے کام کرنے ہیں؟ جب راضی والے کام کرنے ہیں پھر کیا ہوگا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, پھر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اس طرح کہ تو اس سے راضی, تیرا رب ان سے راضی. پھر اللہ ہم سے راضی, ہم اللہ سے راضی. پہلے رب کو راضی کرنا ہے. جب رب راضی ہوگا تو اللہ نے انعام و اکرام جو ہمیں دیے ہیں ان انعام و اکرام کو پانے کے بعد ہم بھی راضی ہو جائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ.